لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل سے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. جب رکھا میرے نبی نے دنیا میں قدم, پتھر پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. السلام علیکم, میں رشدانہ ضیاء الدین محمد آپ سبھی کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں. معزز سامی, اس دنیا میں ہزار لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے, نہ ان سے ہمیں کوئی رشتہ داری نہیں ہے, نہ ان سے ہمیں کوئی جانی یا مانی فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں, ان کی تذکیریں بھی کرتے ہیں. لیکن کیوں ہم ان سے محبت, ان سے عقیدت, ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم آتنتائی سے محبت اس کی سخاوت کے نام پہ کرتے ہیں. ہم نوشیروان سے محبت اس کے عدل انصاف کے نام پر. ہم فردوسی ساتھی سے محبت اس کے علم اور حکمت کی وجہ سے. ہم مصری کلیوپیٹرا کا نام اس کے حسن اور جمالات پر اس کا نام لیتے ہیں. لیکن کیوں ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں, تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جن کمالات کا مجموعہ تھی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے, جو ان لوگوں میں کمالات پائے جاتے تھے وہ قابل نہیں بلکہ ناقص تھے. اور میرے پیغمبر کا ہر ایک کمال قابل تھا. میں حاتم طائی کی سخاوت سے تو انکار نہیں کرتی, لیکن حاتم طائی کی سخاوت میں رسول کی سخاوت سے بلا کیسے نسبت کر سکتے ہیں, جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا, جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا, جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا, جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا, جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے. وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا, آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا. میں نوشیروان کے انصاف سے تو انکار نہیں کرتی, پر نوشیروان کا انصاف میرے رسول حاتمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا مقابلہ کر سکتے ہیں, جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے, اور جس نے یہ تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے. ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام کیوں لیتی ہیں, کیونکہ خاک کو آسمان سے, ہر ذرے کو پرت سے بلا کیا نسبت ہے. میرے پیغمبر کا مقابلہ تو وہ مصر کوئی سین بھی نہیں کر سکتا, جن کو دیکھ کے چند عورتیں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور ان کے ہوش آواز گم ہو گئے تھے. کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی, کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی. خدا خود جس پہ عاشق ہو وہ صورت ہے محمد کی. آج دنیا والے کسی ذہانت پہ ناز کرتے تو کسی سخاوت پہ ناز کرتے, کسی حسن پہ ناز کرتے تو کسی کی دولت پہ ناز کرتے. تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی تھی. میرے نبی کے اندر صداقت تھی جسے ابو بکر صدیق بن گئے. میرے نبی کے اندر عدالت تھی جسے عمر فاروق عالم بن گئے. میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے. میں اس کے آگے بڑھ کر کہنا چاہتی ہوں, میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر کو کمال رکھ دیا تھا, جو آج اسلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام فرزند پایا جاتا تھا. میرے نبی کا آدم کا خلد تھا, روح کی تبلیغ تھی, ابراہیم کا عمل توحید تھا, اسلام کا اصرار تھا, موسیٰ کا جلال تھا, ہارون کا جمال تھا, یوسف کا حسن تھا, یحییٰ کی پاک دامی تھی. اور میرے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حقونا ابا الیہ والدی و والدی ناسن اجمعین. تم میں سے کوئی شخص جب تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے اولاد سے زیادہ, اس کے والدین سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آئیے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں, کیا ہمارے دلوں کے اندر اپنے والدین کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے عزیز و قریب کے لیے اور اس دنیا کے لیے ان سے زیادہ تو محبت نہیں ہو رہے. اس کا مطلب میرے ایمان کو خطرہ ہے. اور میرے پروردگار نے بھی فرما دیا جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو. اس لیے ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے, ایمان کا سودا نہ کریں گے. اللہ حافظ.